حمد و صلاۃ و سلام اصول فارسی درس نمبر 8 کافی سارا مقدمہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب میں آپ کو چند چیزوں پر نشان لگواتا ہوں جو فی الحال ہم نہیں پڑھیں گے. آپ کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بعد میں پڑھیں گے, کچھ آگے آپ کی جب صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو. صفحہ نمبر 11 پر چلتے جائیں. آگے لکھا ہے درمیان میں جا کے تشبیہ, اس پر نشان لگائیں. یہ فی الحال نہیں پڑھیں گے. تشبیہ کے نیچے کنایا ہے, کنایا پر نشان لگائیں. یہ بھی فی الحال ہم نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد جی اسم کی مختلف اعتبار سے کئی تقسیمیں ہیں, یہ بھی ہم فی الحال نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد جی موضوع لہو, اس کو بھی ہم فی الحال نہیں پڑھیں گے. موضوع اور موضوع لہو اس کو بھی فی الحال نہیں پڑھیں گے. موضوع بھی, ہاں جی, موضوع اور موضوع لہو اس کو بھی فی الحال نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد اس میں جمع ہے, اس میں جمع بھائی دیکھو تو صحیح ہے. اس میں جمع اس کو بھی نہیں پڑھیں گے. اس میں جنس ہے, اس کو بھی نہیں پڑھیں گے. اس میں معنی, اس کے بعد ہے جی اس میں ذات, یہ جو میں بولتا جا رہا ہوں ان سب پر نشان لگاتے ہیں. اس کے بعد اگلے صفحے پہ آ جائیں. اس میں ذات کے بعد, اس میں ذات لگائے, اس میں ذات کے بعد اگلے صفحے پر آ جائیں. 13ویں صفحے پر درمیان میں ہے بدل بھی فی الحال نہیں پڑھیں گے. مبدل منہ بھی فی الحال نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد اس میں تفضیل ہے نیچے آخری, اس پر بھی یہ بھی فی الحال نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد اس میں مبالغہ, اس کے بعد مبتدا, اس کے بعد خبر, اس کے بعد نیچے جا کے ہے حاصل مصدر. اگلے صفحے پر آ جائیں. آگے مفعولی ہے, ادھر تک نشان لگا دیں. ہاں, یہ بس ادھر تک ہم نے مقدمہ پڑھنا ہے فی الحال. اس کے بعد ٹھیک ہے پھر دوبارہ آپ کو پڑھائیں گے. یہ پڑھ کے اس کے بعد مصادر کے بعد آ کے چل کے ہم ادھر سے شروع کریں گے جناب. ادھر سے فائدہ جلیلہ سے باب اول سے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں اپنے سبق پر. نشان لگ گئے نا, یا اسی ترتیب کو خیال میں رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ کی تعریف کر رہے ہیں. وہ اکیلا لفظ جو با معنی ہو, یا وہ لفظ جس کا اکیلا معنی ہو, یا وہ اکیلا لفظ جو اکیلا معنی بتائے. اس میں 3 قسم پر انہوں نے تعریفیں کر دی ہیں. ایک اکیلا لفظ جو با معنی ہو, اکیلا لفظ جو یا اکیلا لفظ جو با معنی ہو, یا وہ لفظ جس کا اکیلا معنی ہو, یا وہ اکیلا لفظ جو اکیلا معنی بتائے. سمجھ آئیے؟ کیا سمجھ آئیے؟ وہ اکیلا لفظ جو با معنی ہو. ہاں, با معنی یعنی معنی رکھتا ہو. ہاں اچھا جی, آگے دیکھیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. اسم, فعل, حرف. ویسے کلمہ کی اور بھی تعریفیں کی جا سکتی ہیں, انہوں نے اتنی کی ہیں, بس آپ اس کو اتنا ہی ذہن میں رکھیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. اسم, فعل, حرف. یہ بنیاد ہے, بنیاد. یہ بات جو میں کر رہا ہوں ساری باتیں اسی پر گھومتی ہیں. اسم وہ کلمہ جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھا جائے اور اس سے 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ سمجھا جائے. جیسے مرد, زن. اسم کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. 3 زمانے کون سے؟ ماضی, حال, مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. زمانہ نہ پایا جائے لیکن اس سے کوئی معنی جو ہے وہ سمجھ آ جائے. جیسے مرد, زن. مرد کہتے ہیں مرد کو, زن کہتے ہیں عورت کو. ٹھیک ہے. اب مرد ہم نے بولا تو اس سے کوئی معنی سمجھ آیا ہمیں, مرد کا نام لیا ہم نے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں زمانہ کوئی نہیں پائے گا. اس میں حال ہے نہیں ہے, اس میں مستقبل ہے نہیں ہے, اس میں ماضی ہے نہیں ہے, زمانہ نہیں ہے اس کے اندر. فعل کا لغوی معنی کام ہے, اور اصطلاح میں فعل وہ ہے جس میں 3 چیزیں ہوں.
مصدر والا معنی بھی ہو، مصدر والا معنی، کسی فاعل کی طرف نسبت بھی ہو، کسی فاعل کی طرف نسبت بھی ہو، زمانہ یا زمانہ یا فعل کی طرف نسبت بھی ہو اور زمانہ بھی ہو، اور زمانہ بھی ہو، ٹھیک ہے، تین چیزیں پائی جائیں، مصدر والا معنی بھی ہو، کسی فاعل کی طرف نسبت بھی ہو کسی فائل کی اور زمانہ بھی پایا جائے. اور زمانہ بھی پایا جائے. یعنی اگلی دوبارہ پھر تعریف کر رہے ہیں، فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی بغیر دوسرے کلمہ کے سمجھا جائے اور اس سے تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی سمجھا جائے، جیسے آمد وہ آیا، میں آمد وہ آتا ہے، آہد آمد وہ آئے گا. آپ صرف اتنی تعریف یاد کریں، فی الحال فعل وہ کلمہ ہے، ادھر سے لے کے ادھر تک فعل وہ کلمہ ہے، پھر ادھر سے یاد کرنی ہے، پچھلی فی الحال چھوڑ دیں، یہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی. حرف وہ کلمہ جس میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں، یعنی نہ تو تنہائی کی صورت میں اس کا معنی سمجھا جائے اور نہ زمانہ سمجھا جائے، جیسے دار بار وغیرہ. اب دیکھو بات سنو بھائی، کلمہ کی تین قسمیں ہیں، کون سی؟ اسم فعل اور حرف. اسم فعل اور حرف تین قسمیں ہیں. اب دیکھو، یا تو اس سے کوئی زمانہ، اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا تو پھر یا وہ اسم ہوگا یا وہ حرف ہوگا. اگر کوئی زمانہ پایا جائے گا تو پھر فعل ہوگا. اب جب زمانہ پایا گیا نہ پایا گیا تو یا اسم ہے یا حرف ہے، یا حرف ہے. اب دیکھنا ہے کہ اگر اس سے کوئی معنی سمجھ آ رہا ہے تو پھر معنی سمجھ آ رہا ہے تو پھر اسم ہے، اگر زمانہ معنی بھی سمجھ نہیں آ رہا تو حرف ہے. یعنی کہ اسم کے اندر معنی تو پایا جائے گا، زمانہ نہیں پایا جائے زمانہ گا. نہیں فعل کے اندر زمانہ بھی پایا جائے گا اور معنی بھی پایا جائے گا، اور حرف کے اندر نہ زمانہ پایا جائے گا نہ معنی پایا جائے گا. ہاں آ گیا جی. حقیقت حقیقت لفظ کا اپنے معنی وضعی میں استعمال ہونا، جیسے شیر بمعنی حیوان، درندہ. درندہ 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 نہیں پڑھنا اس کو، درندہ 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 شیر. شیر. اب شیر ہم نے بولا ہے تو اس سے مراد حقیقی معنی میں شیر جو جانور ہوتا ہے وہی مراد لیا گیا ہے. مجازی معنی میں استعمال کرنا، لفظ کا معنی غیر وضعی میں استعمال ہو جانا، جیسے شیر بمعنی مرد دلیر، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا شیر آدمی ہے، تو وہ شیر تو نہیں ہے، وہ کوئی جانور تو نہیں ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی دلیری کی وجہ سے ہم نے اس کو شیر کہا ہے. تو یہ اس کو حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیا، مجازی معنی میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. شیر اگر ہم دوسرے معنی میں لیں، درندہ اس سے مراد لیں، جانور مراد لیں، تو پھر وہ حقیقی معنی میں استعمال ہوگا. تو یہ آج کا چھوٹا سا درس ہے جی. جی آپ بس جو ہے نا وہ ضبط کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے مزید اسباب چلیں گے.